فیاض نے کار کا رخ ایک جنگل کی طرف موڑا اور پھر وہ تیزی سے جنگل کے درمیان سے گزرنے والی ایک سڑک پر کار دراتا لے گیا۔ وہ ان دنوں اپنی بیوی کے ایک آبائی گاؤں آیا ہوا تھا۔ اس کی بیوی کے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی تدفین اور تعزیت کے لیے سپر فیاض کو سلمیٰ بیگم کے ہمراہ گاؤں آنا پڑا تھا، ورنہ تو سپر فیاض تو شہر میں پلا بڑھا تھا۔ وہ گاؤں کے نام سے ہی چڑ جاتا تھا۔ اسے گاؤں کے ماحول سے بے حد نفرت تھی، اور یہ اس کی مجبوری ہی تھی کہ اپنی بیوی کی وجہ سے اسے کبھی کبھار گاؤں کی خاک چھاننا پڑتی تھی، ورنہ تو اس کا بس چلتا تو وہ گاؤں میں کبھی جانے کا تصور بھی نہ کرتا۔ گاؤں شہر سے 400 کلومیٹر دور تھا، اور سپر فیاض نے اپنی بیوی سلمیٰ بیگم سے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جائے گا، لیکن وہ اس کے ساتھ گاؤں میں رکے گا نہیں، بلکہ وہ اسے گاؤں میں چھوڑ کر اپنے سسرالی عزیزوں سے وفات پانے والے عزیز کی تعزیت کرتے ہی واپس آ جائے گا۔ اس نے سلمیٰ بیگم کو یہ کہہ کر منا لیا تھا کہ ان دنوں سر عبدالرحمن نے اسے ایک اہم کیس دے رکھا تھا، جس پر اسے دن رات محنت کرنا پڑ رہی تھی، اور اگر وہ اس کیس سے ہاتھ کھینچ لیتا یا تاخیر کرتا تو سر عبدالرحمن تو اس سے کیس کی فائل لے کر کسی اور کو دے دیں گے۔ اور اس نے سلمیٰ بیگم کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس نے یہ کیس حل کر لیا تو اس کی تو نہ صرف ترقی ہو جائے گی بلکہ اس کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اسی لیے وہ اس کیس سے کسی بھی صورت میں دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ سلمیٰ بیگم سپر فیاض کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی، اور اس نے سپر فیاض کو جلد ہی گاؤں سے جانے کی اجازت دے دی۔ سلمیٰ بیگم کی اجازت ملنا تھی کہ سپر فیاض نے فوراً سے گاڑی نکالی اور گاؤں سے رواں ہو گیا۔ وہ کار اس تیزی سے دورا رہا تھا جیسے اسے خدشہ ہو کہ اگر وہ جلد سے جلد گاؤں سے نہ نکلا تو اس کی بیگم اور اس کے سسرالی عزیز اسے واپس بلا لیں گے، اور پھر اسے اپنی بیگم کے ساتھ وفات پانے والے عزیز کے چہلم تک وہی رکنا پڑے گا۔ سپر فیاض کو کسی بھی طرح سے منظور نہیں تھا۔ جب اس کی کار گاؤں سے نکل کر مین سڑک پر آئی تو اس نے سکون کا سانس لیا، پھر اس نے کار کو مخصوص رفتار سے چلانا شروع کر دیا۔ جس سڑک پر وہ کار چلا رہا تھا وہ سڑک پہاڑیوں میں گھری ہوئی تھی اور شام کی طرح سے بلکھاتی ہوئی جا رہی تھی۔ سڑک کی ایک جانب اونچی اور چٹیل سی پہاڑیاں تھیں، جبکہ دوسری سائڈ میں گہری کھائیوں کا طویل سا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ اسی لیے اس سڑک پر سپر فیاض پوری توجہ اور مناسب رفتار سے کار کو ڈرائیو کر رہا تھا۔ ابھی سپر فیاض کچھ دور ہی گیا ہوگا کہ اچانک سے اسے کار روکنی پڑی۔ سڑک پر بے شمار گاڑیاں کھڑی تھیں، ایسے لگتا تھا جیسے وہاں کوئی حادثہ ہو گیا ہو جس کے نتیجے میں سڑک بلاک ہو گئی ہو اور وہاں گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئی ہوں۔ سپر فیاض نے کار سے اتر کر جب گاڑیوں کے رکنے کی وجہ دریافت کی تو یہ سن کر اس نے بوڑھے بوڑھے منہ بنانا شروع کر دیا کہ سڑک لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بند ہوئی تھی۔ ایک پہاڑی کی چٹانیں ٹوٹ کر سڑک پر گر گئی تھیں، جس سے پوری سڑک ہی بلاک ہو گئی تھی۔ ٹوٹ کر گرنے والی چٹانیں اتنی بڑی بڑی تھیں کہ انہیں 10 آدمی بھی مل کر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ان چٹانوں کو بلا شبہ کرینوں سے ہی اٹھا کر سائیڈ میں کیا جا سکتا تھا، اور ظاہر ہے وہاں کرینے آنے میں وقت لگ سکتا تھا، جبکہ سپر فیاض جلد سے جلد وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ سپر فیاض نے جہاں کار روکی تھی وہاں ایک پہاڑی کے پاس ہی ایک چھوٹا سا راستہ جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ سپر فیاض جانتا تھا کہ یہ راستہ پہاڑی راستوں سے گزرتا ہوا ایک جنگل میں جاتا ہے، اور پھر جنگل سے ہوتا ہوا کافی دور جا کر مین سڑک سے مل جاتا ہے۔ راستہ جس جنگل میں جاتا تھا، اس جنگل کے بارے میں وہاں عجیب و غریب باتیں مشہور تھیں کہ وہ ایک اسیبی جنگل ہے جہاں اسیبی طاقتوں کا راج ہے، جو اس طرف آنے والوں کو صرف ڈراتی ہی نہیں بلکہ شدید نقصان بھی پہنچاتی ہیں، اور جنگل سے بے حد ڈراؤنی اور خوفناک آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ اسی لیے اس جنگل سے رات کے وقت تو کیا کوئی دن میں بھی گزرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ سپر فیاض نے جب دیکھا کہ سڑک کے کل صبح تک کھلنے کے کوئی امکان نہیں ہے تو اس نے اپنی کار بیک کی اور پھر وہ پہاڑی راستے سے جنگل کی طرف جانے والی سڑک کی طرف موڑ لیا۔ ابھی دوپہر کا ہی وقت تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر وہ تیز رفتاری سے جائے گا تو شام سے پہلے ہی اس جنگل سے بھی نکل جائے گا۔ سپر فیاض ویسے بھی خود کو بے حد نڈر اور بہادر سمجھتا تھا، اسی لیے اور کوئی اس راستے کی طرف جائے یا نہ جائے، سپر فیاض ہمت کر اس طرف نکل کھڑا ہوا تھا۔
اس نے احتیاطاً اپنا سروس ریوالور نکال کر سائیڈ سیٹ پر رکھ دیا تھا۔ ویسے بھی اس کا خیال تھا کہ وہ سینٹرل انٹیلیجنس کا سپرنٹینڈنٹ ہے اور اس کا خاصا رعب و دبدبہ ہے، اسی لیے اسے کوئی عصبی طاقت ڈرانے کی کوشش نہیں کرے گی، بلکہ اسے دیکھ کر بڑی سے بڑی عصبی طاقت بھی دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو جائے گی۔ بس یہ سوچنا تھا کہ سپر فیاض نے کار جنگل کی طرف دوڑانا شروع کر دی اور بڑے اطمینان اور بے خوفی سے کار لے کر جنگل میں موجود سڑک پر آ گیا۔ جنگل کی سڑک متوازی تھی اور دور تک جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہاں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سڑک کے دونوں کناروں پر گھنے سے درخت تھے جو اوپر سے چھتریوں کی طرح سے پھیل کر آپس میں ملے ہوئے تھے، اسی لیے وہاں روشنی کا گزر کم ہی ہوتا تھا۔ ابھی دوپہر کا وقت تھا لیکن اس سڑک پر روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ راستہ دیکھنے کے لیے سپر فیاض کو مجبوراً کار کی ہیڈ لائٹس آن کرنا پڑی تھیں۔ ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی میں طویل اور صاف ستھری سڑک دیکھ کر اس کا اعتماد اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اس نے اور زیادہ بے خوفی سے کار چلانا شروع کر دی۔ چونکہ اس طرف اور کوئی گاڑی نہیں تھی، اسی لیے سپر فیاض کار کی رفتار بڑھاتا چلا جا رہا تھا تاکہ وہ جلد سے جلد جنگل سے نکل جائے۔ ابھی وہ کار جنگل میں 2-3 کلومیٹر ہی آگے لے کر گیا تھا کہ اچانک اس کی کار کی رفتار میں کمی ہونا شروع ہو گئی اور ساتھ ہی کار کو زور زور سے جھٹکے لگنا شروع ہو گئے۔ یہ کیا ہوا؟ ابھی تو کار ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی، سپر فیاض نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے کار کو نارمل سپیڈ پر کرنے کی بہت کوشش کی لیکن کار کی رفتار بدستور کم ہو رہی تھی اور اسے زور زور سے جھٹکے لگنے شروع ہو گئے تھے۔ سپر فیاض کی نظر جیسے ہی کار کے فیول میٹر پر پڑی وہ بے اختیار چونک پڑا۔ فیول ٹینک کی سوئی ریڈ پوائنٹ کو چھو رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس کا فیول ٹینک خالی ہے۔ ارے یہ کیا؟ میں نے صبح ہی تو ٹینک فل کروایا تھا اور پھر اچانک یہ فیول ٹینک خالی کیسے ہو گیا؟ سپر فیاض نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اس نے پریشانی کے عالم میں میٹر پر زور زور سے ہاتھ مارا، جیسے کہ اس کے ہاتھ مارنے سے میٹر کی سوئی اوپر چلے جائے گی اور ٹینک خود بخود فیول سے بھر جائے گا۔ کار کی رفتار بے حد کم ہو گئی تھی اور پھر کار کچھ ہی دیر میں زور زور سے جھٹکے لیتی ہوئی یک لخت بند ہو گئی اور اس کا انجن بھی بند ہو گیا۔ سپر فیاض کے چہرے پر پریشانی اور قدرے خوف کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ ایک تو وہ اس جنگل کی ویران اور خاموش سڑک پر اکیلا تھا اور دوسرا کار کا فیول ختم ہو گیا تھا اور وہاں دور تک فیول اسٹیشن نہیں تھا، اور سپر فیاض کو اس ویران اور خوفناک اور پراسرار جنگل میں اکیلے چلنے کے خیال سے ہی ہول آنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ بار بار چابی اگنیشن میں گھما رہا تھا۔ انجن چابی گھومتے ہی جنگل کے خونخوار بھیڑیے کی طرح سے گڑگڑاتا اور پھر خاموش ہو جاتا۔ کیا مصیبت ہے! فیول کو بھی اس پراسرار جنگل میں آ کر ہی ختم ہونا تھا، سپر فیاض نے انتہائی غصے سے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ گھبرائی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا لیکن جنگل میں اس قدر خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ ہوا سے درختوں کے پتے ہلنے کی آوازیں بھی صاف سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ ماحول کی اس قدر پراسرار اور گہری خاموشی میں یہاں تو کوئی خوفناک طوفان چھپا ہوتا تھا یا پھر ایسا خوف جو کسی بھی انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ سپر فیاض اپنے اکڑ پن اور دلیری کا مظاہرہ کرتا ہوا اس جنگل میں آ تو گیا تھا لیکن اب اس کا رنگ ہلدی کی طرح سے زرد ہونا شروع ہو گیا تھا اور اس کے چہرے اور آنکھوں میں خوف کے سائے سے رینگنے لگے تھے۔ اس کا چہرہ اور جسم پسینے سے بھیگتا جا رہا تھا اور وہ انتہائی ڈری ڈری نظروں سے سڑک اور دائیں بائیں موجود گھنے درختوں کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے کہ اسے خطرہ ہو کہ اچانک سے درختوں کے پیچھے سے آدم خور وحشی یا درندے نکلیں گے اور اس کی کار پر ٹوٹ پڑیں گے اور وہ اسے کار سے گھسیٹ کر باہر نکال کر پہلے تو اس کا خون پئیں گے اور پھر اس کی لاش کے ٹکڑے کر کر کھا جائیں گے۔ ہو نہا میں بھی احمق ہوں بھائی، اس جدید دور میں سیل فون کس کے پاس نہیں ہے؟ میں سیل فون پر کال کر کے کسی کو بھی اپنی مدد کے لیے بلا سکتا ہوں، سپر فیاض نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اس نے فوراً سے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر سیل فون نکال لیا۔ سیل فون آن تھا لیکن جیسے ہی سپر فیاض کی نظریں سیل فون کے سگنل پوائنٹ پر پڑی تو اس نے بے اختیار جبڑے بیچ لیے۔ سیل فون پر ایک بھی سگنل موجود نہیں تھا۔ اب میں کیا کروں؟ یہاں تو ایک سگنل بھی نہیں آ رہا،
سپر فیاض نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اس نے سیل فون کو دائیں بائیں اوپر نیچے کرنا شروع کر دیا کہ شاید کسی سمت میں اسے کوئی سگنل مل جائے اور وہ اپنی مدد کے لیے کسی کو کال کر سکے، لیکن اس ویران اور بیابان علاقے میں سگنل نہیں آ رہے تھے۔ سپر فیاض چند لمحے تو کار میں بیٹھا رہا، پھر اس نے چاروں طرف دیکھا اور وہاں کسی کو موجود نہ پا کر ڈرتے ڈرتے وہ کار سے نکل کر باہر آ گیا۔ کار سے باہر نکل کر وہ سیل فون مختلف سمتوں کی طرف کرنے لگا۔ یہاں ایک سگنل بھی مل جائے تو میرا کام بن جائے گا، سپر فیاض نے کہا، اور وہ سیل فون کے سگنلز کی تلاش میں کبھی دائیں کبھی بائیں جانے لگا اور پھر بے خیالی میں وہ سڑک پر چلتا ہوا اپنی کار سے کافی فاصلے پر آ گیا۔ اسی لمحے سپر فیاض کو تیز زناٹے دار آواز سنائی دی اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے سفید رنگ کا کوئی ہیولا سا اس کے دائیں طرف سے انتہائی تیز رفتاری سے بھاگتا ہوا آگے نکل گیا ہو۔ سپر فیاض نے چونک کر دیکھا، لیکن اسے وہاں کوئی دکھائی نہیں دیا۔ ویسے بھی سڑک پر روشنی کم تھی، اسی لیے سپر فیاض کو وہاں بھلا کیا دکھائی دے سکتا تھا۔ کچھ نظر نہ آنے پر سپر فیاض کا رنگ اور زیادہ زرد ہو گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور پھر خود کو اپنی کار سے دور دیکھ کر وہ اور زیادہ بوکھلا گیا۔ ارے باپ رے باپ، میں کار سے اتنی دور کیسے پہنچ گیا؟ سپر فیاض نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر وہ پلٹ کر تیز تیز چلتا ہوا اپنی کار کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی اس نے 2-4 قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ اچانک اس کی کار کی ہیڈ لائٹس آن ہو گئیں۔ کار کی ہیڈ لائٹس خود بخود آن ہوتے دیکھ کر سپر فیاض تو وہیں ٹھٹک گیا۔ یہ کار کی ہیڈ لائٹس خود بخود کیسے جل اٹھی ہیں؟ سپر فیاض نے خوف بڑے لہجے میں کہا۔ اس نے ابھی اتنا کہا تھا کہ اچانک ماحول کار کے انجن کے سٹارٹ ہونے کی آواز سے گونج اٹھا۔ اب تو سپر فیاض کو اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ کار کا انجن نہ صرف سٹارٹ ہو گیا تھا بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا بار بار رکی ہوئی کار کو ریس دے رہا تھا۔ انجن کی پاور بڑھا رہا ہو۔ لگتا ہے میری کار میں کوئی ہے، سپر فیاض نے خوف بڑے لہجے میں کہا۔ اس نے فوراً سے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اپنا سروس ریوالور نکالنا چاہا، لیکن دوسرے لمحے اسے یاد آیا کہ اس نے تو اپنا سروس ریوالور پہلے سے ہی جیب سے نکال کر کار کی سائڈ سیٹ پر رکھ دیا تھا۔ کار میں سیل فون کے سگنلز نہ آنے پر بوکھلاہٹ میں وہ وہاں سے ریوالور اٹھانا تو بھول ہی گیا تھا۔ کون ہے میری کار میں؟ سپر فیاض نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ہیڈ لائٹس کی روشنی سے اپنی آنکھیں بچاتے ہوئے کار کی ونڈو اسکرین کی طرف غور سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے چیخ کر کہا تھا، لیکن وہ کار سے تقریباً 500 فٹ دور تھا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی اور ماحول کار کے انجن سے گونج رہا تھا، اسی لیے اس کی آواز تو وہیں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ میں پوچھ رہا ہوں، کون ہے میری کار میں؟ میں سپر فیاض ہوں، سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کا سپرنٹینڈنٹ۔ تم جو کوئی بھی ہو میری کار سے باہر نکلو، سپر فیاض نے حوصلہ کرتے ہوئے اس بار حلقے کے بل چیخ کر کہا۔ اس کی آواز بازگشت کی طرح ہر طرف سے گونجنا شروع ہو گئی اور اپنی آواز کو بار بار سن کر سپر فیاض کے جسم پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ کار کا انجن بدستور سٹارٹ تھا اور کوئی کار میں بیٹھا کار کو باقاعدہ سے ریس دے رہا تھا۔ سپر فیاض چند لمحے خوف بڑی نظروں سے کار کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اپنی کار کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے کار کی طرف 300 فٹ کا فاصلہ طے کیا اور جب اس نے دیکھا کہ کار وہیں کی وہیں رکی ہوئی ہے تو اس کا حوصلہ اور زیادہ بڑھ گیا اور اس نے اور تیزی سے کار کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اور پھر جیسے ہی اس نے مزید 150 فٹ کا فاصلہ طے کیا اور کار کے نزدیک پہنچا، اسی لمحے اس نے اپنی کار کو حرکت کرتے دیکھا۔ کار آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ ارے رک جاؤ، کہاں لے جا رہے ہو میری کار کو؟ میں کہتا ہوں رکو، کار پیچھے جاتے دیکھ کر سپر فیاض نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر جیسے اس کے دماغ پر چھپکلی سی سوار ہو گئی، اسے فوراً سے اپنے مرتبے کا خیال آ گیا کہ اگر کسی کو پتا چلا کہ کوئی چور سپر فیاض کی کار اس کی نظروں کے سامنے اڑا کر لے گیا ہے تو اس کی کیا عزت رہ جائے گی۔ وہ چیختا ہوا تیزی سے کار کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی اس نے کار کی طرف بھاگنا شروع کیا، کار اور تیزی سے پیچھے ہٹتی چلے گئی۔ کار میں جو کوئی بھی تھا سپر فیاض کو کار کی طرف بھاگ کر آتے دیکھ کر اس سے زیادہ تیز رفتاری سے کار پیچھے بھگاتا لے جا رہا تھا
रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, मैं तुम्हें अपनी कार नहीं ले जाने दूंगा, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। सुपर फ्याज ने पूरी कुव्वत से कार की तरफ भागते हुए कहा, लेकिन जूं जूं उसकी रफ्तार बढ़ रही थी, कार उससे ज्यादा तेजी से बैक होती जा रही थी और फिर देखते देखते कार उससे काफी दूर चले गई और फिर अचानक से कार की हेडलाइट्स ऑफ हो गई। कार को दूर जाते और इसकी हेडलाइट्स ऑफ होते देखकर सुपर फ्याज वही रुक गया। बुरी तरह से वो हाँफने लगा था। मुसलसल भाग भाग कर उसका सांस बुरी तरह से फूल गया था। मेरी कार कहाँ गई? सुपर फ्याज ने रूहान से लहजे में कहा। इसकी टांगें मुसलसल दौड़ दौड़ कर शाल हो गई थी और वो बुरी तरह से हाँफता हुआ झुक गया था। उसने दोनों हाथों से अपने घुटने पकड़ लिए थे, जैसे कि उसके घुटनों में शदीद दर्द हो रहा हो। झुके होने के बावजूद उसकी नजरें इसी तरफ जमी हुई थी जिस तरफ से उसकी कार बैक होकर गई थी। अब मैं क्या करूं? मैं इस वीरान और खामोश जंगल से बाहर कैसे निकलूंगा? न जाने वो कौन काम बकर था जो मेरी कार ले उड़ा है। और हैरत तो इस बात की है कि इसने कार को स्टार्ट कैसे कर लिया। कार का तो फ्यूल टैंक खाली था, फिर वो कार को इस तेजी से बैक कैसे ले गया है? कुछ देर झुके रहने और संभलने के बाद सुपर फ्याज ने गुस्से और परेशानी की आलम में बड़बड़ाते हुए कहा। इसी लम्हे उसे अपने दाएं और बाएं से दो सन्नाटेदार आवाजें सुनाई दी। उसे फिर सफेद रंग के हियोले बिजली किसी तेजी से दौड़ते हुए अपने करीब से गुजरते हुए महसूस हुए थे। सुपर फ्याज ने खौफ से इस तरफ मुड़कर देखा जिस तरफ से ये हियोले दौड़कर गए थे, लेकिन यह देखकर उसकी आंखों में एक बार फिर से खौफ ऊद कर आया कि उसके दूरों नजदीक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। सुपर फ्याज का दिमाग अब बाएं बाएं करना शुरू हो गया था। उसने खुद को दिल ही दिल में बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि जब वो अकेला था तो इसे इस कदर नडर और बेखौफ होकर इस जंगल में आने की क्या ज़रूरत थी। वो वापस गांव चला जाता। अब इसकी दिलेरी खुद इसके लिए अज़ाब बन गई थी। वो जंगल की वीरान और तरीक सड़क पर तन्हा खड़ा था और न जाने कौन इसकी कार भी ले उड़ा था। और सुपर फ्याज के लिए ये बात रूह फरसा थी कि इसे अब पैदल जंगल से बाहर निकलना पड़ेगा। कोई है यहाँ? कोई है मेरी मदद करने वाला? सुपर फ्याज को कुछ ना सूझा तो उसने चारों तरफ देखकर अचानक हलक के बल चीखना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ की बाज़गश्त चारों तरफ गूंजने लगी। कोई तो मेरी मदद करे, मैं इस वीरान और खौफनाक जंगल में अकेला हूँ। क्या कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है? सुपर फ्याज ने एक बार फिर से चीखते हुए कहा। इसकी आवाज़ दूर तक लहराती चले गई, लेकिन जवाब में से कोई आवाज़ सुनाई न दी। सुपर फ्याज का थकन से बुरा हाल हो रहा था। जूं जूं वक़्त गुजरता जा रहा था, बाहर रोशनी कम होने की वजह से सड़क पर अंधेरा बढ़ता जा रहा था और वो एक तवील सी सुरंग सी बनती जा रही थी। अंधेरा होते देखकर सुपर फ्याज के तो रहे से औसान भी खता होना शुरू हो गए थे। या अल्लाह, ये मैं किस अज़ाब में फंस गया हूँ। इससे तो बेहतर था कि मैं एक रात सलमा बेगम के साथ गांव में ही रुक जाता। सुपर फ्याज ने आसमान की तरफ सर उठाकर देखते हुए रो देने वाले अंदाज में कहा। अचानक उसे दाएं तरफ से हल्के से खटके की आवाज़ सुनाई दी। सुपर फ्याज ने चौंक कर उस तरफ देखा तो इसे सड़क के दाएं किनारे पर कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। अंधेरा होने की वजह से उसे वाज़ा तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इसने गौर किया तो इसे ऐसा लगा जैसे वहाँ एक बाईसाइकिल पड़ी हुई है। बाईसाइकिल के चमकदार हैंडल की उसे हल्की सी चमक दिखाई दी थी। सुपर फ्याज चंद लम्हे उस तरफ देखता रहा, फिर उसने खौफ से थूक निकला और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे वहां पड़ी हुई बाईसाइकिल साफ दिखाई देना शुरू हो गई थी। बाईसाइकिल के आगे तिनकों की बंधी हुई एक टोकरी भी लगी हुई थी। बाईसाइकिल देखकर सुपर फ्याज के चेहरे पर कदरे रौनक आ गई। बाईसाइकिल होने का मतलब था कि वहाँ जरूर कोई है। कौन है यहाँ? सुपर फ्याज ने ऊंची आवाज में कहा, लेकिन जवाब में से कोई आवाज सुनाई ना दी। मैं पूछ रहा हूँ कौन है यहाँ और ये किसकी बाईसाइकिल है? सुपर फ्याज ने एक बार फिर से चीखते हुए कहा, लेकिन जवाब नदार था। अब चूंकि वो बाईसाइकिल के नज़दीक पहुंच चुका था, इसीलिए इसके कदमों की रफ्तार कदरे सुस्त हो गई थी। वो बाईसाइकिल और इसके इर्द गिर्द का जायज़ा ले रहा था, लेकिन वहाँ सिवाय बाईसाइकिल के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ किसी को मौजूद ना पाकर सुपर फ्याज को कदरे हौसला हुआ और वो बाईसाइकिल के नज़दीक आ गया। वो वाकई फुल साइज़ की एक नई बाईसाइकिल थी, जिसके अगले हिस्से पर एक बड़ी सी तिनकों से बनी हुई टोकरी बंधी हुई थी।
टोकरी का मुंह बंद था। बाईसाइकिल और टोकरी की तरफ देखते हुए सुपरफ्याज का दिल बुरी तरह से धड़कना शुरू हो गया था। वो बाईसाइकिल के करीब आकर एक लम्हे के लिए रुका और इसने एक बार फिर से बाईसाइकिल के मालिक की तलाश में इधर उधर देखना शुरू कर दिया। बाईसाइकिल बिल्कुल नई थी, जिसकी सीट और तमाम रडार्स पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की पैकिंग लगी हुई थी और इसका हैंडल भी बेहद चमकदार था। सुपरफ्याज ने अपनी सारी हिम्मत को जमा किया और फिर उसने आगे बढ़कर बाईसाइकिल का हैंडल पकड़ा और इसे उठाकर सीधा कर लिया। कोई साइकिल का मालिक है? सुपरफ्याज ने एहतियातन एक बार फिर से चारों तरफ देखते हुए तेज लहजे में कहा, लेकिन इस बार भी से कोई आवाज़ सुनाई ना दी। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इस साइकिल का मालिक कौन है? अगर किसी ने मुझे जवाब ना दिया तो मैं ये साइकिल यहाँ से ले जाऊँगा, सुपरफ्याज ने कहा। लेकिन फिर जवाब न था। होनहा, लगता है कि मेरी तरह कोई पागल यहाँ आया था और खौफ के बायस अपनी साइकिल यहीं छोड़कर पैदल ही कहीं भाग गया है। पैदल चलने से तो यही बेहतर है कि मैं ये साइकिल लेकर यहाँ से निकल जाऊँ, सुपरफ्याज ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने एक बार फिर से चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ हनोज खामोशी छाई हुई थी। सुपरफ्याज को अपने मर्तबे और ओहदे का बेहद ख्याल था। वो बेहद रख रखाव वाला इंसान था, लेकिन इस वक्त इसकी जान पर बनी हुई थी और वो इस तरीक और खामोश जंगल से जल्द निकल जाना चाहता था। इसकी कार न जाने कौन ले उड़ा था, इसलिए अब ये साइकिल इसके लिए गनीमत थी कि वो इस पर सवार हो और वहाँ से निकल जाए। अब समझा, कोई यहाँ साइकिल चोरी कर आया था और उसे यहाँ मेरी कार दिखाई दी तो उसने साइकिल छोड़ दी और मेरी कार लेकर निकल गया। सुपरफ्याज के जहन में आया तो इसे कार चोर पर बेहद गुस्सा आने लगा, लेकिन यह चोर पर गुस्सा करने का वक्त नहीं था। तरीकी बढ़ती जा रही थी और सुपरफ्याज को जंगल में न जाने कब तक साइकिल चलाना पड़ती और फिर दारुल हुकूमत भी बहुत दूर था। सुपरफ्याज ने सोच लिया था कि वो तेज तेज साइकिल चलाता हुआ जंगल से निकलकर मेन सड़क की तरफ जाएगा और फिर वहां से किसी गुजरती हुई कार को रोककर उसे अपना ओहदा बताकर उसे लिफ्ट लेकर शहर की तरफ रवाना हो जाएगा। ये ख्याल के आते ही वो बाईसाइकिल पर सवार हुआ और इसने हैंडल पकड़ते हुए पैडल पर पाँव रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता से बाईसाइकिल चलाना शुरू कर दी। इसे चूंकि बाईसाइकिल चलाते हुए मुद्दत गुजर चुकी थी, इसीलिए अब इससे बाईसाइकिल संभालना मुश्किल हो रहा था और इसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे और बाईसाइकिल दाएं बाएं लहराती हुई चल रही थी। बाईसाइकिल तो बार बार इसके हाथों से फिसल रही थी और सुपरफ्याज पैडल मारने से ज़्यादा दोनों साइडों पर बार बार पैर जमाने की कोशिश कर रहा था कि कहीं वो बाईसाइकिल समेत उलट ही ना पड़े। और हाँ, किस कदर बेकार और थर्ड क्लास सवारी है ये, ना जाने लोग इसे कैसे चला लेते हैं, सुपरफ्याज ने गुस्से और परेशानी के आलम में कहा। उसने खुद को संभालते हुए बाईसाइकिल पर अपना बैलेंस किया और फिर उसने बड़ी एहतियात के साथ बाईसाइकिल को आगे की तरफ धकेलते हुए इसके पैडलों पर पाँव रखे और फिर वो इसे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाता ले गया। बाईसाइकिल अब कदरे संभल गई और दाएं बाएं जाने की बजाय सीधी सड़क पर चलना शुरू हो गई थी। सुपरफ्याज के हाथ जरूर लरस रहे थे, लेकिन बाईसाइकिल को आगे बढ़ता देखकर उसके चेहरे पर कदरे सुकून आ गया था और उसने बाकायदा से पैडल मारते हुए साइकिल को तेज चलाना शुरू कर दिया था। वो बाईसाइकिल लेकर अभी कुछ ही दूर गया होगा कि उसी लम्हे उसे अपने अकब से किसी कार के इंजन की तेज आवाज़ सुनाई दी। सुपरफ्याज ने बाईसाइकिल चलाते हुए गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो ये देखकर तो उसके हाथों के तोते उड़ गए कि अंधेरे में सड़क के दरमियानी हिस्से में एक कार का हियोला तेजी से उसकी तरफ बढ़ा आ रहा था। कार की हेडलाइट्स बंद थीं, लेकिन कार का इंजन और इसका हियोला इस कदर तेज़ रफ्तारी से उसकी तरफ बढ़ा आ रहा था जैसे कि वो बाईसाइकिल पर सवार सुपरफ्याज पर चढ़ ही जाएगी और उसे रौंदती हुई गुजर जाएगी। कार इस कदर नज़दीक पहुंच चुकी थी कि सुपरफ्याज को बाईसाइकिल की ब्रेकें लगाने का भी ख्याल नहीं आया था। इसके हाथ बुरी तरह से बहक गए और दूसरे लम्हे वो चीखता हुआ बाईसाइकिल समेत सड़क पर साइड के बाहर गिरता चला गया।
जैसे ही वो सड़क पर गिरा उसी लम्हे कार उसके करीब पहुंच गई और इससे पहले कि कार सुपर फ्याज को कुचलती उसी लम्हे कार को एक ज़ोरदार झटका लगा और कार जैसे किसी तेज़ रफ्तार जेट की तरह से हवा में बुलंद होकर सुपर फ्याज और उसकी बाईसाइकिल के ऐन ऊपर से ज़ाए की तेज़ आवाज़ के साथ गुजरती चली गई। सुपर फ्याज के हलक से बेख्तियार चीख निकल गई। उसे यूं महसूस हुआ जैसे कार उसे और बाईसाइकिल को कुचल देगी, लेकिन फिर उसने कार को अचानक हवा में बुलंद होते और अपने सर के ऊपर से गुजरते देखा तो इसकी आंखें हैरत और खौफ से फैलती चली गईं। कार उसके सर से तकरीबन 10 फुट की बुलंदी से गुजरी थी और आगे जाते ही उसका फ्रंट नीचे झुका और कार का फ्रंट पूरी कुव्वत से सड़क से टकरा गया था। जंगल एक जोरदार धमाके से गूंज उठा। कार का फ्रंट सड़क से टकराया और फिर कार सड़क पर बुरी तरह से उलटती पुलटती और फिर दूर तक घसीटती चले गई। कार से खुद को बचते और इसे हवा में बुलंद होकर फ्रंट से सड़क पर टकराते और इसे इस बुरी तरह से उलटते पलटते और घसीटते देखकर सुपर फ्याज जैसे साकत सा होकर रह गया था। सड़क से टकराते ही कार के कई हिस्से हो गए थे जो सड़क पर दूर दूर तक फैलते जा रहे थे और कार का बचा कुचा हिस्सा जो उलट पलट कर दूर तक घसीटता जा रहा था, इसमें अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ और सुपर फ्याज ने कार के टुकड़े उड़ते देखे। आग का एक तूफान सा उठा था और कार पुर्जे पुर्जे होकर बिखर गई थी। धमाका सुनकर सुपर फ्याज फौरन से जमीन से चिपक गया था। धमाके से तबाह होने वाली कार के पुर्जे इसके ऊपर से भी गुजरे थे और इसके जलते हुए बहुत से टुकड़े इसके इर्द गिर्द भी आ गिरे थे। सड़क और इसकी साइडों में कार के छोटे छोटे टुकड़े हर तरफ फैल गए थे जिन पर आग लगी हुई थी और आग लगने की वजह से वहां से तरीकी छट गई थी। सुपर फ्याज चंद लम्हे ज़मीन से चिपका रहा और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता से सर उठाया। इर्द गिर्द बिखरे कार के जलते हुए टुकड़ों को देखना शुरू हो गया। ये तो मेरी ही कार थी, सुपर फ्याज ने बुरी तरह से लड़सते हुए लहजे में कहा। कार जैसे ही उसके ऊपर से गुजरी थी उसने फौरन पहचान लिया था कि वो तो इसकी कार है। वो चंद लम्हे खौफ भरी नज़रों से इर्द गिर्द पड़े कार के जलते हुए पुर्जों को देखता रहा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उठकर खड़ा हो गया। कार जिस जोरदार धमाके से फटी थी, धमाके की बाज़गश्त बार बार सुनाई दे रही थी जिससे सुपर फ्याज को अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हो रहे थे। उसने बेख्तियार दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए। रोशनी में उसका जर्द चेहरा अब और ज़्यादा जर्द नज़र आ रहा था। अचानक उसकी नज़रें अपनी बाईसाइकिल के आगे लगी हुई तिनकों से बनी हुई टोकरी पर पड़ी तो बेख्तियार वो चौंक पड़ा। टोकरी का मुंह खुला हुआ था और इसमें से एक सफ़ेद रंग की पोटली से निकलकर बाहर गिरी हुई दिखाई दे रही थी। ये क्या है? सुपर फ्याज ने हैरत से कहा और फिर वो आगे बढ़ा, पोटली के करीब आ गया। पोटली से 10 फुट के फासले पर इसकी कार का एक बड़ा सा टुकड़ा जल रहा था जिसकी रोशनी में सुपर फ्याज को सफ़ेद रंग की पोटली हिलती हुई दिखाई दे रही थी। पोटली को इस तरह से हिलते देखकर सुपर फ्याज का सांस एक बार फिर इसके हलक में अटकना शुरू हो गया। पोटली ज़्यादा बड़ी नहीं थी। क्या है इस पोटली में? सुपर फ्याज ने खौफ भरे लहजे में कहा। इसने पहले तो सोचा कि वो इस पोटली को वहीं छोड़े और बाईसाइकिल लेकर फ़ौरन वहाँ से भाग जाए, लेकिन न जाने क्या बात थी कि उसकी नज़रें इस सफ़ेद पोटली पर अटक सी गई थी। वो चंद लम्हे एक टिक पोटली की तरफ देखता रहा, फिर अचानक वो जैसे गैर इरादी तौर पर नीचे झुकता चला गया। उसने हाथ बढ़ाए और पोटली को दोनों हाथों से पकड़कर सीधा कर लिया। जैसे ही उसने पोटली सीधी की, उसकी नज़रें पोटली के खुले हुए सिरे पर पड़ी तो इसका तो दिल जैसे दक से रह गया। पोटली के खुले हुए सिरे से उसे एक नौमौलूद बच्चे का सर और चेहरा दिखाई दे रहा था। बच्चे की आंखें बंद थी जैसे वो गहरी नींद सोया हुआ हो। बच्चा? ये किसका बच्चा है? सुपर फ्याज ने बच्चे को देखकर आंखें फाड़ते हुए कहा। बच्चा बेहद गोरा चिट्टा और खूबसूरत था। इसके गाल फूले हुए थे और इसके गालों पर सुर्खी सी झलकती हुई दिखाई दे रही थी। इसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। वो किसी पुराने दौर के शहजादे जैसा दिखाई दे रहा था। बच्चे की शक्ल इस कदर मासूम थी कि सुपर फ्याज जैसा इंसान भी इससे यकटिक देखता चला गया और इसका यही दिल चाह रहा था कि बस वो इस नन्हे से बच्चे को देखता रहे। चंद लम्हे वो बच्चे को देखता रहा, फिर उसने दोनों हाथों से बच्चे की पोटली उठा ली और इसे लेकर खड़ा हो गया। बड़ा प्यारा बच्चा है,
لیکن یہ ہے کس کا اور اس ویران اور پراسرار جنگل میں کیا کر رہا ہے؟ سپر فیاض نے حیرت بڑے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے اچانک بچے نے آنکھیں کھول دی اور جیسے ہی سپر فیاض کی نظریں اس کی آنکھوں پر پڑی اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی اور اس نے بڑے بوکھلائے ہوئے انداز میں اس ننھے اور معصوم بچے کو پوری قوت سے سڑک پر پھینک دیا۔ اسی لمحے ماحول تیز اور انتہائی خوفناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر کمرے کے وسط میں ایک چھوٹے سے چبوترے پر بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر آدمی کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس ادھیڑ عمر آدمی نے زرد رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کا سر گنجا اور اس کا پیٹ بے حد بڑا ہوا تھا اور اس کی پیشانی پر سرخ رنگ کا تلک اور سائیڈوں میں سفید رنگ کی 3 لکیریں بنی ہوئی تھی جو مہاراجوں کی مخصوص نشانی کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ ادھیڑ عمر بھی شکل و صورت سے مہاراج ہی دکھائی دے رہا تھا اور اس کی داڑھی مونچھیں جارچنکار کی طرح سے بڑھی ہوئی تھی۔ ادھیڑ عمر کے دائیں طرف سیاہ رنگ کا ایک عصا پڑا ہوا تھا جبکہ اس کے بائیں طرف سلور کلر کا پانی سے بھرا ہوا ایک لوٹا پڑا ہوا تھا۔ ادھیڑ عمر کے گلے میں بڑے بڑے سے سیاہ موتیوں والی کئی مالائیں تھیں اور اس کے سامنے سیاہ رنگ کی ایک انسانی کھوپڑی بھی پڑی تھی۔ اس کھوپڑی کے نیچے ایک دیا جل رہا تھا۔ اس دیے سے کھوپڑی کی آنکھوں اور ناک کے سوراخوں کے ساتھ ساتھ اس کے کانوں اور منہ سے بھی روشنی کے ساتھ سیاہ رنگ کا دھواں نکلتا دکھائی دے رہا تھا۔ کھوپڑی کے ساتھ ایک بڑا سا شکاری خنجر پڑا تھا جس پر خون لگا ہوا تھا اور خون خشک ہو کر سیاہ ہو چکا تھا۔ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ کمرے کی دیواریں انتہائی سیاہ رنگ کی تھیں اور وہاں جو ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی وہ اس کھوپڑی کے اندر جلتے ہوئے دیے کی وجہ سے پیدا ہو رہی تھی، ورنہ وہاں روشنی کا اور کوئی انتظام دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کمرے میں دھوئیں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی چربی جلنے کی بھی سرانٹ پھیلی ہوئی تھی۔ مہاراج نے زرد رنگ کی دھوتی پہن رکھی تھی اور اس کے کاندھوں پر زرد رنگ کا ایک ہی بڑا سا کپڑا پڑا ہوا تھا جبکہ اس کا باقی جسم برہنہ تھا۔ مہاراج کی آنکھیں ہلکی روشنی میں بھی انگاروں کی طرح سے دہکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ آنکھیں کھلتے ہی اس کی نظریں سامنے دروازے پر جم گئی۔ کون ہے؟ مہاراج کے منہ سے خونخوار بھیڑیے کی طرح سے گڑگڑاہٹ بھری آواز نکلی۔ کانگڑو، باہر سے ایک غیر انسانی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ اندر، مہاراج نے کہا تو اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک انتہائی دبلا پتلا انسان اندر آ گیا۔ یہ انسان پان سے بھی زیادہ پتلا تھا اور اس نے سیاہ رنگ کا لبادے نما لباس پہن رکھا تھا جو اس کے پیروں تک جا رہا تھا۔ اس کا سر گنجا تھا اور اس کا چہرہ اندر کی طرف دھنسا ہوا تھا۔ شکل و صورت سے وہ انسانی ڈھانچہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں گول اور چمکدار تھیں اور اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بھی عام انسانوں سے کہیں زیادہ لمبی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے اپنی بغل میں پلاسٹک کا ایک بڑا سا لفافہ دبا رکھا تھا۔ کانگڑو آقا کو پرنام کرتا ہے، دبلے پتلے انسان نے اندر آ کر سینے پر ہاتھ باندھ کر قدرے جھکتے ہوئے کہا۔ تمہارا پرنام قبول کیا جاتا ہے، بولو کس لیے آئے ہو؟ مہاراج نے اس طرح سے گڑگڑاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ آپ نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ پورا ہو گیا آقا، کانگڑو نے کہا۔ بہت خوب، کہاں ہے وہ فائل؟ مہاراج نے کانگڑو کی بات سن کر آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا تو کانگڑو نے اپنی بغل میں موجود لفافہ نکال کر آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے مہاراج کی طرف بڑھا دیا۔ مہاراج نے اس سے لفافہ لیا اور پھر اس نے لفافے کو کھول کر دیکھا۔ لفافے میں ایک فائل موجود تھی جو کافی پھلی ہوئی تھی۔ اس فائل تک پہنچنے اور اسے حاصل کرنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ مہاراج نے کہا۔ نہیں آقا، کانگڑو کو بھلا کس جگہ پہنچنے اور کچھ حاصل کرنے میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ کانگڑو نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، ضرورت ہوگی تو میں تمہیں پھر سے بلا لوں گا، مہاراج نے کہا تو کانگڑو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس نے ایک بار پھر سے جھک کر مؤدبانہ انداز میں مہاراج کو پرنام کیا اور الٹے قدموں چلتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ باہر جاتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس کے باہر جاتے ہی مہاراج نے چبوترے کی سائیڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور وہاں لگا ہوا ایک بٹن پریس کر دیا۔ جیسے ہی اس نے بٹن پریس کیا ایک بار پھر دروازہ کھلا اور اس جیسے ایک اور ادھیڑ عمر کا چہرہ دکھائی دیا۔ اندر آ جاؤ جموٹ، مہاراج نے ادھیڑ عمر کو دیکھ کر کہا تو ادھیڑ عمر نے اس بات میں سر ہلایا اور دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ اس نے بھی مہاراج کی طرح کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کا بھی سر گنجا تھا۔ اس کے ماتھے پر بھی مہاراج کی طرح سے سرخ تلک اور سفید لکیروں والا مخصوص نشان تھا، البتہ یہ ادھیڑ عمر کمرے میں بیٹھے ہوئے مہاراج سے کہیں دبلا تھا۔
कर्नल भंडारी को फ़ोन करो और इसे कहो कि वो फ़ौरन मुझसे मिलने आए। महाराज ने जमूट से कहा। जो हुक्म महाराज, जमूट ने कहा। इसे कहना कि वो जहाँ भी है और जिस हाल में भी है सब काम छोड़कर फ़ौरन यहाँ पहुँच जाए। मेरे पास इसकी खबर पहुँच चुकी है, महाराज ने कहा। ठीक है महाराज, मैं कह दूंगा। और हुक्म, जमोट्स ने कहा। नहीं और कुछ नहीं, महाराज ने कहा। तो जमोट्स ने इस बात में साड़ा लाया और इसे प्रणाम कर कर कांगरू की तरह से उल्टे कदमों बाहर निकलता चला गया। बाहर जाते हुए उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। उसके जाने के बाद महाराज ने खोपड़ी के पास पड़ा हुआ खंजर उठाया और इसकी नोक खोपड़ी के सर से लगा दी। छलाटी, महाराज ने खंजर की नोक खोपड़ी के सर पर रखते हुए इंतहाई गुर्राहट बड़े लहजे में कहा। इसी लम्हे दाएं तरफ से तेज गुर्राहट की आवाज़ सुनाई दी और अचानक वहां धुआं सा फैला और तेजी से सिमटता चला गया। दूसरे लम्हे धुएं ने एक नौजवान और इंतहाई हसीन औरत का रूप डाल लिया। शक्लो सूरत से वो औरत इंतहाई मासूम दिखाई दे रही थी। इसकी आंखें बड़ी बड़ी और गहरी स्याह थीं। इसके सर के बाल खुले हुए थे और इसने सफ़ेद रंग का मोतियों वाला इंतहाई कीमती लिबास पहन रखा था। बिला शुबा वो देखने में कदीम दौर की हसीन शहजादी दिखाई दे रही थी। इस लड़की का रंग दूध की तरह से सफ़ेद था और इसके होंठ इस कदर सुर्ख थे कि जैसे अभी इनसे खून छलक पड़ेगा। लड़की के हाथ आम इंसानों जैसे थे, लेकिन इसके पाँव मुड़े हुए थे और पीछे की तरफ जाते दिखाई दे रहे थे। लड़की की एक खास बात यह थी कि इसकी पेशानी पर स्याह रंग का एक दायरा सा बना हुआ था, जिसमें सब्ज़ रंग का एक नाग भी बना हुआ था। नाग कुंडली मारे और फन उठाए हुए था, जो बेहद डरावना दिखाई दे रहा था, और इसकी दो शाखा सुर्ख जुबान भी बाहर निकली हुई थी। छलाटी हाजिर है महाराज विक्रम। बोलो, किस लिए बुलाया है तुमने छलाटी को? लड़की ने किसी नागिन की तरह से फनकारती हुई आवाज़ में कहा। महाराज, जिसका नाम छलाटी ने विक्रम लिया था, ने कांगड़ू का दिया हुआ लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। इसे देखो, क्या ये वही फाइल है जिसकी कब्रिस्तानी एजेंसी ब्लैक स्काई के कर्नल भंडारी को ज़रूरत थी, या ये कोई और फाइल है? अच्छी तरह से देखो इसे, ये कांगड़ू लाया है, महाराज विक्रम ने कहा। लड़की ने इसे फाइल वाला लिफाफा लिया और इसने लिफाफे में हाथ डालकर इसमें मौजूद फाइल निकाल ली। इसने फाइल देखने की बजाय इसे अपनी नाक के करीब करके सूंघना शुरू कर दिया। हाँ महाराज विक्रम, ये वही फाइल है जो तुमसे कर्नल भंडारी ने अपनी ताकतों के जरिए पक्की एशिया से मंगवाने के लिए कहा था। कांगरू असली फाइल ही लाया है, छलाटी ने जवाब दिया। बहुत खूब, अब मुझे बताओ कि इस फाइल में है क्या, और कर्नल भंडारी ने मुझे पक्की एशिया से खास तौर पर इस फाइल को मंगवाने के लिए क्यों कहा था? महाराज विक्रम ने कहा। भंडारी ने एक बार फिर से फाइल को सूंघा और फिर इसने आंखें बंद कर लीं। इस फाइल में पक्की एशिया का एक अहम राज मौजूद है, महाराज विक्रम। इस फाइल में दुनिया के इन तमाम एजेंटों का राज है जो पक्केशिया के फॉरेन एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। इनमें कुछ ऐसे फॉरेन एजेंटों के नाम और कोड्स हैं जो काफिस्तान में मौजूद हैं, और कर्नल विक्रम इन एजेंटों के खिलाफ काम करना चाहता है। इसीलिए इसने तुमसे खुसूसी तौर पर पक्केशिया से ये फाइल मंगवाई है ताकि वो पाकिस्तानी एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई अमल में ला सके, छलाटी ने कहा। ठीक है, मैं समझ गया। कर्नल भंडारी ने मुझे भी यही सब बताया था, महाराज विक्रम ने कहा। छलाटी ने फाइल लिफाफे में डाली और लिफाफा महाराज विक्रम को दे दिया। महाराज विक्रम ने लिफाफा लेकर दाएं तरफ रख दिया। ठीक है, जाओ तुम्हें मैंने इस फाइल के बारे में पूछने के लिए बुलाया था, महाराज विक्रम ने कहा। लेकिन छलाटी वहीं खड़ी रही। मैंने कहा है अब तुम जाओ, ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें फिर से बुला लूँगा, महाराज विक्रम ने उसे वहीं खड़े देखकर कदरे सख्त लहजे में कहा। लेकिन छलाटी ना तो अपनी जगह से हिली और ना ही उसने कोई बात की। वो महाराज विक्रम की तरफ पलके चुपकाए बगैर देख रही थी। उसका अंदाज ऐसा था कि जैसे वो महाराज विक्रम से कुछ कहना चाहती हो। क्या बात है छलाटी, मैं तुमसे जाने के लिए कह रहा हूँ और तुम बदस्तूर खड़ी हो। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? बोलो, महाराज विक्रम ने उसकी तरफ हैरत भरी नज़रों से देखते हुए कहा। हाँ महाराज विक्रम, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, छलाटी ने इस बात में साड़ा लाकर कहा। क्या बताना है, बोलो, महाराज विक्रम ने कहा। तुमने ये फाइल पाकिस्तान से मंगवाकर बहुत बड़ी गलती की है, महाराज विक्रम, छलाटी ने कहा। गलती? क्या मतलब? महाराज विक्रम ने बुरी तरह से चौंक कर कहा। इस फाइल के बदले में तुमने अपने और काफिरिस्तान के ऊपर खौफनाक तबाही मुसल्लत कर ली है, ऐसी तबाही जिसमें तुम्हारी जान को भी खतरा लाहक हो सकता है, छलाटी ने जवाब दिया। तो महाराज विक्रम हैरत से उसकी शक्ल देखने लगा।
تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ مہاراج وکرام نے غصے اور پریشانی کے عالم میں کہا۔ تم نے یہ فائل کانگرو کے ذریعے پکیشیا سے منگوائی ہے۔ جلد ہی پکیشیا کو اس فائل کی گمشدگی کا علم ہو جائے گا اور انہیں اس بات کا بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کام کانگرو کا ہے۔ کانگرو کا پتہ چلتے ہی ان لوگوں کو تمہارا اور کرنل بھنڈاری کا بھی علم ہو جائے گا۔ اس فائل کو واپس لینے کے لیے پکیشیائی ایجنٹ یہاں دوڑے آئیں گے اور وہ کرنل بھنڈاری اور اس کی ایجنسی کے ساتھ ساتھ تمہارے اور تمہارے سیٹ اپ کے خلاف بھی کام کریں گے اور وہ تمہارے عصبی طاقتوں کو فنا کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ چھلاٹی نے کہا تو مہاراج وکرام پوری طرح سے اچھل پڑا۔ کیا کہا؟ پاکیشیائی ایجنٹ میری ماورائی طاقتوں کو فنا کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ہلاک کر دیں گے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ دنیا میں ایسا کون سا انسان ہے جو میری ماورائی طاقتوں کا سامنا کرے اور مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کر سکے؟ مہاراج وکرام نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ پاکیشیائی ایجنٹوں کا ایک گروپ ایسا ہے مہاراج وکرام جو یہ سب کر سکتا ہے۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو تم اپنی دوسری ماورائی طاقتوں کو بلا کر ان کے بارے میں پوچھ لو۔ مجھے ان کاغذوں سے جو بو ملی ہے اس میں بہت سے کافرستانیوں کے ساتھ کرنل بھنڈاری اور تمہارے خون کی بھی بو شامل ہے، اور مجھے جو دکھائی دے رہا ہے میں نے تمہیں اسی سے آگاہ کیا ہے۔ پاکیشیائی ایجنٹوں کے روپ میں مجھے یہاں خون اور آگ کا طوفان اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جو کہ انتہائی خوفناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے، جس میں تمہارا اور تمہاری طاقتوں کا بھی نام و نشان مٹ جائے گا۔ چھلاٹی نے کہا تو مہاراج وکرام ایک دم سے غصے سے چیختا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تم بکواس کر رہی ہو، بک رہی ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مجھ سے زیادہ تمہارے پاس گیان کیسے ہو سکتا ہے؟ تم مجھے ڈرانے کے لیے یہ سب کہہ رہی ہو؟ جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ میں اس بات کو کبھی مان ہی نہیں سکتا کہ عام انسان میرا اور میری ماورائی طاقتوں کا مقابلہ کر سکے۔ میں مہاراج اور اس ملک کا سب سے بڑا وچ ڈاکٹر بھی ہوں۔ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں تم جیسی ذریت کو بھی ایک پھونک مار کر جلا کر بھسم کر دوں۔ پھر میرے سامنے پاکیشیائی کے ایجنٹوں کے گروپ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ میرے سامنے معمولی مچھروں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ میں انہیں چٹکیوں میں مسل دوں گا، سمجھی تم؟ مہاراج وکرام نے چیختے ہوئے کہا۔ تمہیں جو بتانا تھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے مہاراج۔ اب جو تمہاری مرضی وہ کرو۔ میں مخبر ہوں اور کم از کم میں تمہارے سامنے تو نہ جھوٹ بول سکتی ہوں نہ ہی کوئی غلط بیانی کر سکتی ہوں، اور تم نے چونکہ مجھے تسخیر کر رکھا ہے اس لیے میرا فرض ہے کہ میں تمہیں آئندہ آنے والی پریشانیوں اور مصیبتوں سے بروقت آگاہ کروں۔ اسی لیے جاتے جاتے تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں۔ اگر تم مان لو گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانو گے تو اس کے لیے میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتی۔ چھلاٹی نے کہا۔ کیسا مشورہ؟ بولو۔ مہاراج وکرام نے اس کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے گررا کر کہا۔ اس فائل کو کرنل بھنڈاری کے حوالے نہ کرنا۔ کرنل بھنڈاری اس فائل کا غلط فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اس فائل میں پکیشیا کے تمام فارن ایجنٹوں کی تفصیلات ہیں جنہیں کرنل بھنڈاری پوری دنیا میں فروخت کر دونوں ہاتھوں سے دولت کمانا چاہتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پوری دنیا کے پاکیشیائی ایجنٹ یا تو مارے جائیں گے یا پھر گرفتار کر لیے جائیں گے۔ ایسا ہوا تو اس کی خبر پاکیشیا سیکرٹ سروس کو مل جائے گی اور پھر پاکیشیائی ایجنٹوں کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کام کرنل بھنڈاری کا ہے۔ جیسے ہی ان کے سامنے کرنل بھنڈاری کا نام آئے گا وہ آندھی اور طوفان بن کر کافرستان پہنچ جائیں گے، اور پھر ان کے راستے میں جو بھی دیوار آئے گی وہ اسے گراتے چلے جائیں گے اور تم تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گا انہیں۔ چھلاٹی نے کہا۔ ایسا ہوا تو میں پاکیشائی ایجنٹوں کے گروپ کے مقابلے میں خود آؤں گا اور انہیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کروں گا۔ میرے مقابلے پر وہ 1 منٹ سے زیادہ ٹھہر نہیں سکیں گے۔ میں انہیں لمحوں میں موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ مہاراج وکرام نے کہا۔ یہ محض تمہارا خیال ہے مہاراج وکرام، ایسا نہیں ہوگا۔ الٹا تمہیں ان کے ہاتھوں ذلت اور اذیت ناک موت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ چھلاٹی نے گڑگڑا کر کہا تو مہاراج وکرام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم میری ہمدرد ہو یا ان پاکیشیائی ایجنٹوں کی جو تم مسلسل ان کی تعریف کر رہی ہو؟ مہاراج وکرام نے غصیلے سے لہجے میں کہا۔ میں ان کی تعریف تو نہیں کر رہی، میں صرف تمہیں حقیقت کا عکس دکھا رہی ہوں جسے تم تسلیم کر لو گے تو تمہاری جان بچ جائے گی، ورنہ۔ چھلاٹی نے کہا تو مہاراج وکرام کا رنگ غصے سے سیاہ ہو گیا۔ تم میری توہین کر رہی ہو چھلاٹی۔ تمہیں میرے سامنے یہ سب بولنے کی جرت کیسے ہوئی؟ بولو۔ تم میرے بجائے ان عام انسانوں کی تعریف کیسے کر سکتی ہو جنہیں میں ایک لمحے میں جلا کر راکھ کر سکتا ہوں؟ بولو، تمہیں ان سے کیا تعلق ہے؟ بولو، جواب دو مجھے۔ مہاراج وکرام نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ میرا ان سے کیا تعلق؟ مہاراج
میری تمام ہمدردیاں تمہارے لیے ہیں، صرف تمہارے لیے۔ میں تمہیں ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچانے کے لیے یہ سب کہہ رہی ہوں۔ کہاں کہ تم محفوظ رہو، چھلاٹی نے جواب دیا۔ میں مصیبتوں اور پریشانیوں سے ڈرنے والا انسان نہیں ہوں، بدبخت، اور نہ ہی میں اتنا کمزور ہوں کہ میں چند معمولی انسانوں سے ڈر جاؤں۔ تمہیں مجھے مشورہ دینے اور میری بجائے چند عام انسانوں کی تعریف کرنے کا کوئی حق نہیں۔ تمہیں جس کام کے لیے بلایا جائے صرف وہی کیا کرو۔ اپنی طرف سے مجھے مشورے دینا یا مجھے سمجھانے والی باتیں کرنا چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے فنا کر دوں گا۔ مہاراج وکرام نے اسی طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ اوہو نہیں، ٹھیک ہے، آئندہ میں کسی خطرے پر تم پر آنے والی پریشانیوں سے تمہیں آگاہ نہیں کروں گی۔ فنا ہونے کے خوف سے چھلاٹی نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اب جاؤ یہاں سے، اور اس وقت تک نہ آنا جب تک میں تمہیں خود نہ بلاؤں، سمجھی تم؟ مہاراج وکرام نے چیختے ہوئے کہا۔ جو حکم، چھلاٹی نے کہا، اور پھر وہ فوراً دھواں بنی اور دھواں وہاں سے تحلیل ہوتا چلا گیا۔ ہاں، عصبی طاقت ہونے کی وجہ سے اس بدبخت نے خود کو مجھ سے بالاتر سمجھنا شروع کر دیا ہے، جیسے کہ اس کے سامنے میری کوئی حیثیت ہی نہ ہو، اور میں اس کے کہنے سے پاک ایشیائی ایجنٹوں کے چند افراد کے ٹولے سے ڈر جاؤں گا، مہاراج وکرام نے غصیلے لہجے میں کہا، اور دوبارہ سے مخصوص انداز میں آسن لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ بری طرح سے بگڑا ہوا تھا اور اسے بدستور چھلاٹے کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ چند لمحے غصے سے پہلو بدلتا رہا، پھر اس کی نظریں کھوپڑی پر جم گئی۔ اس نے زور سے سر جھٹکا اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع ہو گیا۔ ابھی اس نے پڑھنا شروع کیا ہی تھا کہ اسی لمحے ایک بار پھر سے دروازے پر دستک ہوئی، تو مہاراج وکرام نے آنکھیں کھول دی اور غصے سے بل کھا کر رہ گیا۔ کون ہے؟ مہاراج وکرام نے چیختے ہوئے کہا۔ جموٹ ہوں آقا، باہر سے جموٹ کی آواز سنا دی۔ اندر آ جاؤ، مہاراج وکرام نے اسی انداز میں کہا، تو کمرے کا دروازہ کھلا اور جموٹ ڈرتے ڈرتے اندر آ گیا۔ اس نے مخصوص انداز میں مہاراج وکرام کو پرنام کیا اور اس کے سامنے مؤدب انداز میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کرنل بھنڈاری کو کال کر دی ہے مہاراج، وہ 10 منٹ میں یہاں پہنچ جائیں گے، جموٹ نے کہا۔ ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں؟ مہاراج وکرام نے کہا۔ نہیں مہاراج، اور کچھ نہیں، جموٹ نے کہا۔ ہاں، ٹھیک ہے، جاؤ، اور جیسے ہی کرنل بھنڈاری آئے اسے لے کر میرے پاس آ جانا، مہاراج وکرام نے کہا۔ تو جموٹ نے اس بات میں سڑا لایا اور اسے پرنام کر کر الٹے قدموں چلتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور اس کے جاتے ہی مہاراج وکرام نے ایک بار پھر سے آنکھیں موند لیں اور اپنا انچاپ کرنا شروع ہو گیا۔ 10 منٹ کے بعد پھر سے دستک ہوئی تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ آ جاؤ اندر، مہاراج وکرام نے کہا، تو دروازہ کھلا اور جموٹ اندر آ گیا۔ اس کے ساتھ لمبا ترنگا اور کثرتی جسم کا مالک ایک ادیر عمر اندر آ گیا، جس کا چہرہ بے حد پھیلا ہوا تھا اور اس کی تھوڑی ہتھوڑے جیسی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے بالوں کو فوجی کٹ کرا رکھا تھا اور اس کے جسم پر سیاہ رنگ کی ٹی شرٹ اور سیاہ پتلون تھی۔ کرنل صاحب تشریف لے آئے ہیں مہاراج، جموٹ نے کہا۔ اس نے کرنل کو اندر آنے کے لیے راستہ دے دیا تھا۔ کرنل آگے آیا اور اس نے فوجی انداز میں ایڑی بجا کر مہاراج کو سلیوٹ کیا، جیسے مہاراج وکرم اس سے بھی بڑے عہدیدار ہو۔ پرنام مہاراج، کرنل بھنڈاری نے اندر آ کر دونوں ہاتھ جوڑ کر مہاراج کو مخصوص انداز میں پرنام کرتے ہوئے کہا۔ آؤ کرنل، آؤ بیٹھو، مہاراج وکرام نے کہا۔ آپ نے مجھے یاد کیا تھا مہاراج، کرنل بھنڈاری نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مہاراج وکرام کے سامنے فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ ہاں، تمہیں ایک خوشخبری سنانی ہے، مہاراج وکرام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہو، بہت خوب، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ مجھے کون سی خوشخبری دینا چاہتے ہیں مہاراج، کرنل بھنڈاری نے مہاراج وکرام کی سائیڈ پر پڑے ہوئے پلاسٹک کے تھیلے اور اس میں چمکتی ہوئی فائل کی طرف دیکھتے ہوئے مسرت بھرے انداز میں کہا۔ تمہاری منگوائی ہوئی فائل ہم تک پہنچ گئی ہے، اسے دیکھو اور بتاؤ کہ کیا یہ وہی فائل ہے جس کے لیے تم نے ہم سے کہا تھا، مہاراج وکرام نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے سائیڈ پر پڑا ہوا تھیلا اٹھایا اور اسے کرنل بھنڈاری کی طرف بڑھا دیا۔ کرنل بھنڈاری نے انتہائی بے چینی کے عالم میں اسے تھیلا لیا اور اس میں موجود فائل نکال لی۔ فائل پر ٹاپ سیکرٹ کے الفاظ دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اور اس نے فوراً آنکھیں کھول لیں اور اس میں لگے ہوئے پرنٹڈ پیپرز دیکھنے لگا۔ اوہو، بہت خوب مہاراج، آپ نے تو میرا سارا کام ہی آسان کر دیا ہے۔ یہ وہی فائل ہے جس کی مجھے بڑی ضرورت تھی، آپ نے بالکل صحیح فائل منگوائی ہے، میں اس کے لیے آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، کرنل بھنڈاری نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔
تم ہمارے دوست تو کرنل بھنڈاری اور ہم دوستوں کے دوست ہیں جن کا کام کرتے ہوئے ہمیں ان کے شکریہ کی کوئی طلب نہیں ہوتی. تمہارا کام ہو گیا ہے, تمہیں تمہاری چیز مل گئی ہے, یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. مہاراج وکرام نے اسی طرح سے مسکراتے ہوئے کہا. آپ نہیں جانتے مہاراج کہ آپ نے میرا کتنا بڑا کام کیا ہے. یہ فائل میرے لیے قرون کے خزانے سے کم نہیں ہے. اس فائل کے بل بوتے پر میں پکیشیا کا ایسا اشر کروں گا کہ پکیشیا برسوں تک اپنے زخم چاٹتا رہ جائے گا. کرنل بھنڈاری نے کہا. مجھے معلوم ہے تم اس فائل کے ذریعے بہت سی دولت کمانا چاہتے ہو بالک, اور یہ دولت تم کیسے کماؤ گے مجھے اس کا بھی علم ہے. مہاراج وکرام نے کہا تو کرنل بھنڈاری بری طرح سے چونک پڑا. آپ کو کیسے پتا کہ میں اس فائل سے دولت کما سکتا ہوں؟ کرنل بھنڈاری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. میں انتریامی ہوں بالک, میں انتریامی ہوں بالک, اور انتریامی وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے ذہنوں میں جھانک سکتا ہے. تم میرے سامنے ہو, اس لیے تمہارا دماغ میرے سامنے ایک کھلی کتاب ہے جسے میں آسانی سے پڑھ سکتا ہوں. مہاراج وکرام نے کہا تو کرنل بھنڈاری کے چہرے پر مہاراج وکرام کے لیے بے پناہ عقیدت کے تاثرات نمایاں ہوتے چلے گئے. ہاں مہاراج, میں جانتا ہوں کہ آپ واقعی انتریامی ہیں, اور یہاں آپ سے بڑا کوئی انتریامی نہیں ہو سکتا. کرنل بھنڈاری نے خوش آمدانہ بڑے لہجے میں کہا تو مہاراج وکرام کے چہرے پر موجود مکروہ مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی. اور کوئی کام ہے تو بتاؤ, تمہارے لیے میں ہر کام کر سکتا ہوں. مہاراج وکرام نے کہا. نہیں مہاراج, اور کوئی کام نہیں ہے. آپ نے میرے لیے اتنا بڑا کام کر دیا جس کے لیے میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے. کرنل بھنڈاری نے اسی انداز میں کہا. پھر شکریہ؟ ہم نے کہا نا ہم دوستوں کے دوست ہیں. تم بس اپنا وچن یاد رکھنا جو تم نے اس فائل کے اصول کے لیے ہم سے کیا تھا. مہاراج وکرام نے کہا. اور ہاں, اب بے فکر رہے مہاراج, آپ کا کام ہو جائے گا. کرنل بھنڈاری نے کہا. کب تک؟ مہاراج وکرام نے کہا. آپ مجھے 1 ہفتے کی مہلت دے دیں مہاراج. 1 ہفتے بعد آپ کا کام پورا ہوتے ہی میں اسے لے کر خود آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا. کرنل بھنڈاری نے کہا. ٹھیک ہے, میں 1 ہفتے تک خاموش رہوں گا, اور مجھے یقین ہے کہ تم مجھ سے کیا ہوا وچن نہیں توڑو گے. مہاراج وکرام نے کہا. وچن توڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مہاراج. آپ میرا اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں تو کیا میں آپ کا ایک چھوٹا سا کام نہیں کر سکتا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کرنل بھنڈاری نے کہا. بہت خوب, اب تم جاؤ, ہماری پوجا کا وقت ہے. پوجا کے دوران ہم زیادہ دیر کسی کو اپنے پاس نہیں بٹھا سکتے. مہاراج وکرام نے کہا تو کرنل بھنڈاری اس بات میں سر ہلا کر کھڑا ہوا. اس نے مخصوص انداز میں مہاراج وکرام کو پرنام کیا, اور پھر وہ الٹے قدموں چلتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا. جموٹ ایک طرف خاموش کھڑا تھا. مہاراج وکرام نے اسے بھی اشارہ کیا تو اس نے بھی مہاراج کو پرنام کیا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا, اور اس نے کمرے سے باہر جاتے ہی دروازے کو بند کر دیا. اور دروازہ بند ہوتے ہی مہاراج وکرام نے دونوں ہاتھ جوڑے اور آنکھیں بند کر کر ایک بار پھر سے اپنے چھاپ میں مصروف ہو گیا. عمران جیسے ہی دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا, بلیک زیرو اس کے احترام میں فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا. کیسے ہیں آپ؟ سلام دعا کے بعد بلیک زیرو نے پوچھا. وہ بے حد سنجیدہ اور پریشان دکھائی دے رہا تھا. میں تو ٹھیک ہوں, لیکن تمہاری طبیعت خراب معلوم ہو رہی ہے. جو تم نے صبح صبح منہ اندھیرے مجھے فون کر کر ایمرجنسی میں یہاں بلایا ہے, تمہارے چہرے پر بھی دن کے نہ جانے کتنے بجے ہوئے ہیں. عمران نے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو پھیکی سی ہنسی ہنس کر رہ گیا. بات ہی کچھ ایسی ہے جس نے میری واقعی رات سے نیند اڑا رکھی ہے. بلیک زیرو نے کہا. کیوں, کیا ہوا؟ عمران نے اس کی پریشانی کی شدت کو بھانپتے ہوئے کہا. دنیا بھر میں ہمارے جتنے بھی فورن ایجنٹس ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں, اور اب تک کی اطلاع کے مطابق کئی ملکوں میں موجود ہمارے بہت سے ایجنٹ یا تو ٹارگٹ کر کر ہلاک کر دیے گئے ہیں یا پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. بلیک زیرو نے کہا, اور اس کی بات سن کر عمران بری طرح سے اچھل پڑا. پوری دنیا میں یہ سب ہو رہا ہے, کیا مطلب؟ عمران نے حیرت بڑے لہجے میں کہا. جی ہاں, اب تک کی اطلاعات کے مطابق کافرستان, اسرائیل, اکریمیا, کرانس, گریٹ لینڈ اور دیگر ممالک میں موجود ہمارے ایجنٹوں کا نہ صرف سراغ لگا لیا گیا ہے بلکہ انہیں یا تو موقع پر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے یا پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. دوسرے بہت سے ممالک میں بھی ایسا ہو رہا ہے. ہمارے ایجنٹوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں, اور ہمارے بے شمار ایجنٹ ایسے ہیں جو ان کارروائیوں سے بچنے کے لیے فوری طور پر انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں. بلیک زیرو نے سنجیدگی سے کہا تو عمران کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ حیرت کے تاثرات پھیلنے لگے.
کسی ایک ملک میں ہمارے فارن ایجنٹوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہو تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا کہیں سے راز لیک آؤٹ ہو گیا ہوگا، لیکن پوری دنیا کو ہمارے ایجنٹوں کا علم ہو جائے گا اور وہ سب ایک ہی وقت میں ان سب کے خلاف کارروائیاں کرتے شروع کر دیں گے۔ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، عمران نے کہا۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اسی لیے تو میں پریشان ہوں۔ میری کئی ممالک کے ایجنٹوں سے بات ہوئی ہے جو خود کو ان ممالک میں غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں اور انڈر گراؤنڈ ہیں۔ ان کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر ان کے بارے میں ایجنسیوں کو پتہ کیسے چلا کہ وہ پاکستانی ایجنٹ ہیں۔ بلیک زیرو نے کہا، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے پوری دنیا کی ایجنسیوں کو ہمارے ایجنٹوں کے بارے میں تفصیلات فراہم کر دی ہیں اور ان سب نے ایجنٹوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ عمران نے کہا، جی ہاں، ایسا ہی لگتا ہے۔ کافرستان بھی ہمارے 4 ایجنٹ پکڑے گئے ہیں۔ ناٹران بھی بڑی مشکل سے بچا ہے۔ اس کے خفیہ ٹھکانے پر کافرستان کی ایک نئی ایجنسی بلیک اسکائی نے ریڈ کیا تھا۔ ناٹران جس ٹھکانے پر موجود تھا وہاں ایک زمین دوز خفیہ راستہ تھا جہاں سے وہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن بلیک اسکائی نے اس کا ٹھکانہ مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے اور اب ناٹران ان سے بچنے کے لیے کافرستان میں بھاگتا پھر رہا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، اگر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ ایک ساتھ دنیا بھر کو ہمارے ہی ملک کی ایجنٹوں کا کیسے پتہ چل گیا؟ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ عمران نے پریشان لہجے میں کہا، میں خود بھی نہیں جانتا۔ آدھی رات کے وقت سب سے پہلے کافرستان سے ناٹران کی کال آئی تھی۔ اس کے بعد تو جیسے ہر دوسرے ملک سے مجھے ایجنٹوں کی مسلسل کالیں آنا شروع ہو گئی تھی، جیسے کہ ہمارے ملک کے سیکرٹ ایجنٹوں کے خلاف پوری دنیا نے محاذ بنا لیا ہو، وہ انہیں یا تو زندہ پکڑنا یا پھر ہلاک کر دینا چاہتے ہوں۔ بلیک زیرو نے کہا، ان ایجنٹوں کی فائل کا پتہ کیا؟ وہ اسٹرانگ روم میں محفوظ تو ہیں نا؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ کے سیکرٹری سے بات کی تھی اور انہیں فوری طور پر اسٹرانگ رومز چیک کرنے کا کہا تھا تاکہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ فارن ایجنٹس کی فائل محفوظ ہے یا نہیں۔ وزارت داخلہ کا تو مجھے جواب موصول ہو ہی گیا ہے، ان کے اسٹرانگ روم میں تمام فائلیں موجود ہیں، لیکن ابھی تک وزارت خارجہ کی طرف سے مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ بلیک زیرو نے جواب دیا۔ کیوں؟ سر سلطان نے ابھی تک جواب نہیں دیا؟ وزارت خارجہ کے سیکرٹری ہونے کی وجہ سے اسپیشل اسٹرانگ روم کی حفاظت کی تمام تر ذمہ داری انہی پر عائد ہوتی ہے۔ انہیں تو فوری طور پر تمہیں جواب دینا چاہیے تھا۔ عمران نے کہا، ہاں، میری بات سن کر سر سلطان بے حد پریشان ہو گئے تھے اور وہ بھی صبح صبح خود اسٹرانگ روم چیک کرنے چلے گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا وہ جب تک تمام ایجنٹوں کی فائلیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے اس وقت تک انہیں سکون نہیں آئے گا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ انہیں فرداً ایک ایجنٹ کی فائل چیک کرنے میں وقت لگ رہا ہو۔ بلیک زیرو نے کہا، کیا بات کر رہے ہو؟ وزارت خارجہ کے اسٹرانگ روم میں دنیا بھر کے ایجنٹوں کی الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی فائل ہے جس میں تمام فارن ایجنٹس کی تفصیل موجود ہے کہ وہ کون ہے اور کس ملک میں کس حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ ان کے ایڈریسز اور ان کے فون نمبر بھی ایک ہی فائل میں درج ہیں۔ اگر وہ فائل اسٹرانگ روم میں موجود ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ سر سلطان کو بس یہ چیک کرنا ہے کہ اس فائل کی کاپی نہ کی گئی ہو یا اس فائل کی فلم نہ بنا لی گئی ہو۔ فائل میں ایجنٹوں کے بارے میں جو بھی انفارمیشن درج ہے اسے خصوصی پرنٹر سے بنایا گیا ہے تاکہ اگر اس کی فلم بنا لی جائے یا اس کی کاپی کی جائے تو اس کا فوری پتہ چل سکے۔ اگر اس فائل کی کاپی کی گئی ہوگی تو فائل کے تمام پیپرز کی سیاہی کا رنگ سرخ ہو جانا چاہیے اور اگر اس فائل کی فلم بنائی جائے تو سیاہی کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ عمران نے کہا، مجھے معلوم ہے، لیکن یہ معاملہ چونکہ سر سلطان کے ہاتھ میں ہے اسی لیے میں ان کے جواب کا منتظر ہوں، ورنہ میں خود انہیں کال کر لیتا۔ بلیک زیرو نے کہا، کیوں، کیا تم سر سلطان سے ڈرتے ہو؟ عمران نے منہ بنا کر کہا، بات ڈرنے کی نہیں ہے، ان کی عزت اور ان کے وقار کی ہے۔ ہماری طرح وہ بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور اگر انہیں مجھے کال کرنے میں دیر لگ رہی ہے تو میں اس میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ بلیک زیرو نے کہا، کیا وجہ ہوگی؟ ان کی عزت اور وقار سے زیادہ عزت اور وقار X2 کا ہے، سمجھے تم؟ X2 کے سامنے سر سلطان تو کیا پاکستان کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو بھی جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، پوری دنیا سے فارن ایجنٹوں کے پکڑے جانے اور ان کی ہلاکت کا سن کر اس کے دماغ میں بھی آندیاں چلنا شروع ہو گئی تھیں اور وہ بے حد پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ تو میں کیا کروں، سر سلطان کو فون؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ تو کیا یہ کسی کاغذ پر لکھ کر دوں میں؟ عمران نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سوری،
عمران کا جھلاہٹ بڑا لہجہ دے کر بلیک زیرو نے کہا اور اس نے سامنے پڑا ہوا ٹیلی فون اپنی طرف کھسکایا اور اس کا ریسیور اٹھانے ہی لگا تھا کہ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ بلیک زیرو کا ہاتھ جہاں تھا وہی رک گیا اور وہ عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا اب ریسیور بھی مجھ سے پوچھ کر اٹھاؤ گے؟ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے سر جھٹک کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 بلیک زیرو نے X2 کے مخصوص انداز میں کہا۔ سلطان بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سارا سلطان کی تھکی تھکی اور انتہائی افسردہ سی آواز سنائی دی۔ بلیک زیرو نے ریسیور اٹھاتے ہی فون کا لاؤڈ سپیکر آن کر دیا تھا۔ سر سلطان کی افسردہ آواز سن کر عمران نے بے اختیار ہونٹ بیچ لیے۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ آپ کے لہجے میں اس قدر افسردگی اور پریشانی کیوں ہے؟ بلیک زیرو نے اپنی اصل آواز میں کہا۔ سر سلطان کا لہجہ سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ فائل اسٹرانگ روم میں نہیں ہے، سر سلطان نے اسی انداز میں کہا تو بلیک زیرو کا رنگ فک ہو گیا۔ اوہ، یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کے ہوتے ہوئے اسٹرانگ روم سے اس قدر اہم اور قیمتی فائل کیسے غائب ہو گئی؟ بلیک زیرو نے تیز لہجے میں کہا۔ میں کچھ نہیں جانتا، سر سلطان کی تھکی تھکی آواز سنائی دی۔ یہ سن کر عمران ایک جھٹکے سے اٹھا اور بلیک زیرو کے قریب آ کر اس نے بلیک زیرو سے ریسیور جھپٹ لیا۔ کچھ نہیں جانتے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ اسٹرانگ روم کی حفاظت کی ساری ذمہ داری آپ کی تھی، پھر فائل کیسے چوری ہو گئی؟ عمران نے بڑے غصیلے لہجے میں کہا۔ اوہ عمران بیٹے، تم بھی یہی ہو؟ میں بہت پریشان ہوں عمران بیٹے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں؟ سر سلطان نے عمران کی آواز سن کر اور زیادہ پریشانی کی عالم میں کہا۔ آپ کو کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن میں بخوبی سمجھ رہا ہوں۔ سر سلطان صاحب، آپ جس سیکشن یا ڈپارٹمنٹ کی سیکیورٹی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں سیکرٹ سینٹر سے آپ کے ہی بھتیجے نے پکیشیا کی اہم ترین سیکرٹس والی ہارڈ ڈرائیو اڑا لی تھی جو ڈائمنڈ ہارٹ کی شکل میں تھی، اور اب اس اسٹرانگ روم سے بھی ایک ایسی فائل چوری کر لی گئی ہے جس میں پکیشیا کے ان جانساروں کے راز تھے جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دیارے غیر میں اپنا فرض انجام دے رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو اور آپ کی سیکیورٹی کو؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں بیٹا، سر سلطان نے کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب آپ واقعی بوڑھے ہو گئے ہیں اور میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ ریٹائرڈ ہو لیں، ریٹائرمنٹ لیں اور گھر بیٹھ کر اللہ اللہ کریں۔ بہت کر لیا آپ نے ملک و قوم کی خدمت، اس سے زیادہ آپ کی خدمت کا اب پاکیشیا متحمل نہیں ہو سکتا، عمران نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں واقعی اب اس قابل نہیں رہا کہ مزید ملک و قوم کے لیے کچھ کر سکوں، میں آج ہی اپنے عہدے سے ریزائن کر دوں گا، سر سلطان نے کہا۔ جی بہتر ہوگا آپ کے لیے، عمران نے اسی انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ بتائیں کہ اس قدر حفاظتی انتظامات کے باوجود کوئی اسٹرانگ روم میں پہنچ کیسے گیا؟ اس نے خفیہ لاکر کو کیسے کھول لیا جس میں ٹاپ سیکرٹ فائل موجود تھی؟ عمران نے چند لمحے توقف کے بعد پوچھا۔ اسٹرانگ روم کے تمام لاکس پگھلے ہوئے ہیں اور اس سیف کا ڈور بھی پگھلا ہوا ہے جس میں دنیا بھر کے فورن ایجنٹس کی فائل موجود تھی، سر سلطان نے کہا۔ ہاں، تو کیا وہاں کسی کی آمد کا کوئی نشان نہیں ملا؟ اور ان سی سی ٹی وی کیمروں کا کیا ہوا جو دن رات اسٹرانگ روم کی نگرانی کے لیے لگائے گئے تھے؟ عمران نے کہا۔ میں نے اسی لیے دیر سے فون کیا ہے کہ سی سی کیمروں کی فوٹیج کو دیکھ رہا تھا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ یہ فوٹیج بالکل صاف ہے، اسٹرانگ روم میں کسی کے داخل ہونے کا کوئی نشان نہیں ہے، سر سلطان نے جواب دیا۔ سی سی ٹی وی کیمروں کے علاوہ بھی تو سیکیورٹی انچارج رات تک اسٹرانگ روم کے اندر جا کے چیکنگ کرتا ہے، اس سے پوچھا۔ رات کو اس نے آخری بار اسٹرانگ روم میں جا کر کب چیکنگ کی تھی اور اس وقت ڈورز اور لاکرز کی کیا پوزیشن تھی؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے سیکیورٹی انچارج سے پوچھا تھا، اس نے لاکرز کی چیکنگ کا آخری راؤنڈ رات 12 بجے لگایا تھا، 12 بجے کے بعد اسے تمام لاکرز اور ڈورز سیلڈ کر دیے تھے اور اس کی ری چیکنگ صبح 9 بجے ہونا تھی، لیکن اس سے پہلے ہی طاہر کا مجھے فون آ گیا اور مجھے فوری طور پر چیکنگ کے لیے یہاں آنا پڑا، سر سلطان نے کہا۔ آپ کتنے بجے پہنچے تھے یہاں؟ عمران نے پوچھا۔ صبح 9 بجے، سر سلطان نے کہا۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ اسٹرانگ روم میں جو بھی آیا تھا اس نے رات 12 اور صبح کے 8:45 بجے کے درمیان واردات کی تھی اور وہاں سے فائل نکال کر لے گیا تھا، عمران نے کہا۔ اگر یہاں کوئی آیا ہوتا تو سی سی کیمروں کی فوٹیج میں اس کا کوئی نہ کوئی نشان تو ہونا تھا نا؟ میں نے رات 12 بجے سے لے کر 8:45 بجے تک کی ساری فلم دیکھ لی ہے، لیکن اس میں کچھ نہیں ہے،
سر سلطان نے کہا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اسٹرانگ روم میں کوئی جن یا بھوت آیا تھا جو ڈورز اور لاکرز کے لاک پگھلا کر وہاں سے فائل لے کر چلا گیا؟ عمران نے منہ بنا کر کہا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، سر سلطان نے عمران کا بگڑا ہوا لہجہ سن کر پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ باقی لاکرز کی کیا پوزیشن ہے؟ اسٹرانگ روم سے اور کیا کچھ غائب کیا گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ سوائے فورن ایجنٹس کی فائل کے باقی سب کچھ محفوظ ہے اور دوسرے کسی لاکر کو چھوا تک نہیں گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ جو کوئی بھی تھا اسے صرف اسی فائل کی ضرورت تھی، سر سلطان نے کہا۔ بہرحال جو بھی ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے۔ اس فائل کے غائب ہونے سے پکیشیا کے ان تمام ایجنٹوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں جو دنیا بھر میں ملک و قوم کے لیے اپنی جانیں خطرے پر لیے موجود تھے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ان سے بہت سے ایجنٹس یا تو ہلاک کر دیے گئے ہیں یا پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جن ایجنٹس کو زندہ پکڑ لیا گیا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، انہیں کس قدر اذیت ناک موت سے ہمکنار ہونا پڑے گا۔ عمران نے کہا۔ میں جانتا ہوں مجھے اس کا زندگی بھر بڑا افسوس رہے گا کہ میری حفاظت میں موجود فائل دشمنوں کے ہاتھ لگ گئی ہے اور میری وجہ سے وہ ناحق بے موت مارے جائیں گے، سر سلطان نے افسردگی سے کہا۔ بہرحال آپ سی سی کیمرے کی فوٹیج مجھے بھجوا دیں، ایک نظر میں ابھی سے دیکھ لیتا ہوں۔ مجھے ایک چھوٹا سا کلیو بھی مل جائے گا کہ ٹاپ سیکرٹ فائل کس نے حاصل کی ہے، میں اس کے خلاف فوری طور پر ایکشن کروں گا اور اسے زمین کے نیچے سے بھی نکال کر اس کا حشر کر دوں گا جس کی وجہ سے پکیشیائی ایجنٹ اذیت ناک موت سے ہمکنار ہو رہے ہیں۔ عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں فوٹیج بھیج دیتا ہوں اور پلیز کوشش کرو کہ جلد سے جلد اس فائل کا پتہ چل جائے۔ اگر فائل ہمیں مل جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہم بچنے والے افراد کی جانیں بچا سکیں، انہیں اپنے پرائز سے بھی پیچھے نہ ہٹنا پڑے، سر سلطان نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں کیا ہو سکتا ہے، اور ہاں، آپ کو فوری طور پر اپنے عہدے سے ریزائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ اپنا کام جاری رکھیں گے۔ یہ میرا حکم ہے، X2 کا حکم، عمران نے کہا۔ آخر الفاظ اس نے X2 کے مخصوص انداز میں کہے تھے۔ یس سر۔ ٹھیک ہے سر، میں آپ کے حکم تک اپنی ڈیوٹی سر انجام دوں گا اور جب تک آپ نہیں کہیں گے میں اس وقت تک ریزائن نہیں کروں گا، X2 کا لہجہ سن کر سر سلطان نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور واپس کریڈر پر رکھ دیا۔ بڑے سخت لہجے میں آپ نے سر سلطان صاحب سے بات کی ہے، پہلے تو ایسا کبھی نہیں کیا تھا آپ نے، عمران کو ریسیور رکھتے دے کر بلیک زیرو نے حیرت بڑے لہجے میں کہا۔ دنیا میں نکلنے والے ہر دن کا آغاز نئے دن اور نئی باتوں سے ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو چلنا پڑتا ہے، جو وقت کے ساتھ نہیں چلتا وہ نہ صرف پیچھے رہ جاتا ہے بلکہ نقصان بھی اٹھاتا ہے، اور جو وقت گزر جائے وہ واپس نہیں آتا۔ سر سلطان کی جو حالت تھی، اگر میں ان سے اسی انداز میں بات نہ کرتا تو وہ خود ہی اپنے عہدے سے ریزائن کر دیتے، اور ان جیسے نیک اور ایماندار افراد کی پہلے ہی ہمارے ملک میں بے حد کمی ہے۔ میں نے جس انداز میں ان سے بات کی ہے اس سے وہ اور زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے اور ریزائن نہیں کریں گے، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو ایک طویل سی سانس لے کر رہ گیا۔ عمران بلا شبہ ماسٹر مائنڈ تھا جس کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی تھی۔ واقعی سر سلطان جس طرح سے تھکی آواز میں بات کر رہے تھے، ہاڑے انداز میں بات کر رہے تھے، اگر عمران ان سے سخت انداز میں پیش نہ آتا تو وہ یقیناً اپنے عہدے سے خود ہی مستعفی ہو جاتے۔ اس لیے عمران نے بطور X2 اپنے عہدے پر تا حکم ثانی کام کرتے رہنے کا حکم دیا تھا، اور سر سلطان بھی X2 کا کوئی حکم ٹال نہیں سکتے تھے۔ اگر سی سی کیمروں کی فوٹیج میں کسی کے آنے جانے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے تو پھر اسٹرانگ روم کے ڈورز کے لاک اپ کیسے پگھل گئے اور اس لاکر کا لاک کیسے پگھل گیا جس میں ٹاپ سیکرٹ فائل موجود تھی، بلیک زیرو نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ فائل لے جانے والے نے کوئی نیا اور انوکھا سائنسی سسٹم استعمال کیا ہو کہ اسے سی سی کیمرے کی آنکھ نہ دیکھ سکتی ہو، پھر اس نے سی سی ٹی وی کیمرے کو ہیک کر انہیں ایک ہی منظر پر فکس کر دیا ہو، عمران نے کہا اور واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ آپ کا مطلب ہے کہ سی سی ٹی وی کیمروں سے اسٹرانگ روم کی سادہ فلم بنا کر اسے ہی بار بار چلایا گیا ہو تاکہ اگر پھر اس کا دورانیہ چیک کرے تو وقت رکا ہوا نہ ہو اور مجرم آسانی سے اسٹرانگ روم میں جا کر اپنا کام کر سکے اور سی سی ٹی وی کیمروں کی نگرانی کرنے والے اسٹرانگ روم کی فلم دیکھ کر مطمئن ہوتے رہیں گے کیمرے تو ٹھیک کام کر رہے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، سائنس جس تیزی سے ترقی کر رہی ہے اس لحاظ سے سی سی کیمروں کو ڈاج دینا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ سی سی کیمروں کو ڈاج دینے کے لیے فلموں میں بھی ایسی بہت سی تکنیک دکھا دی جاتی ہیں
جن کا عام طور پر جرائم پیشہ افراد بھی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اسٹرانگ روم سے فورن ایجنٹس کی فائل چوری کرنا یہ کسی عام گنڈے یا بدماش کا کام نہیں ہے، یہ ضرور کسی دشمن ملک کے فورن ایجنٹ کا کام ہے، اور اس کے پاس جدید سائنسی آلات کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، عمران نے کہا۔ لیکن ایسا کون سا فورن ایجنٹ ہو سکتا ہے جسے اسٹرانگ روم کا بھی پتہ ہو اور وہ اسٹرانگ روم میں داخل ہو کر سیدھا اس علاقے تک بھی پہنچ جائے جہاں دنیا بھر میں موجود ہمارے فورن ایجنٹوں کی فائل موجود تھی؟ بلیک زیرو نے حیرت بڑے لہجے میں کہا۔ مجھے اس بات کا علم ہو جائے تو میں جا کر اس فورن ایجنٹ کی گردن نہ دبوچ لوں، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ اگر ڈورز اور لاکر کا لاک نہ پگھلا ہوا ہوتا تو میں یہی کہتا کہ اس قدر فول پروف سیکیورٹی کے حامل اسٹرانگ روم میں کسی انسان کا داخل ہونا ناممکن تھا۔ البتہ یہ کام کوئی غیر مرئی طاقت ضرور کر سکتی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے یہ کام کسی انسان نے نہیں بلکہ کسی غیر مرئی طاقت نے ہی کیا ہے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو ایک دم سے چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر یہ کام کسی غیر مرئی طاقت کا ہے تو پھر ڈورز اور لاکر کے لاک کیسے کھل گئے؟ بلیک زیرو نے انتہائی حیرت بڑے لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے میرے پیارے ویورز تو اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ اگر آپ نے اس سٹوری کو انجوائے کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کا ایپیسوڈ نمبر 2 بھی شامل کیا جائے گا جلد از جلد۔ اور اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو پسند آیا ہے یہ سٹوری۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹس۔ اوکے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اسٹے کنیکٹڈ ود مائی چینل۔ اللہ حافظ۔